بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی نیم از محمد عباس۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوگے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ LLC ورسز LTD وچ از بیسٹ اینڈ واٹ از ڈاکومنٹ ریکوائر۔ ان دو کمپنیوں میں سب سے اچھی کمپنی کون سی ہے، آج ہم اس چیز پہ ہی ڈسکس کریں گے۔ تو یوزلی جب ہم ان دو کمپنیوں میں سے کوئی ایک کمپنی رجسٹر کرتے ہیں یا ایک کمپنی کو رجسٹر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، مائنڈ بناتے ہیں، تو ہم زیادہ تر ان چار چیزوں میں پہلی چیز ٹائم، اس کی فیس، اکاؤنٹنٹ کی فیس اور ٹیکس وغیرہ کے معاملہ جتنے بھی ہیں، ان چار چیزوں کے اوپر ہی ہم ایک کمپنی رجسٹر کرنے کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کمپنی بنانے کے لیے ٹائم کتنا چاہیے۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ وہاں کی فی کتنی ہوگی، اس کی رجسٹریشن کی کتنی فیس لگے گی، اس کے ساتھ ساتھ ادھر کے اکاؤنٹنٹ وہ کتنی فیس لیں گے، وہاں کے ٹیکس کے کیا معاملات ہوں گے۔ زیادہ تر ان چار چیزوں کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی کمپنی رجسٹر کرتے ہیں، چاہے وہ LLC ہو چاہے وہ LTD ہو۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ان چار چیزوں میں سے کون سی کمپنی زیادہ بیسٹ ہے، جو ہمیں ٹائم بھی تھوڑا دے، فی بھی کم لگے، اور جو ٹیکس کی کمپلیکیشن ہے وہ بھی ہم کیسے اسے فیس کر سکیں۔ جی، تو بات ہم پہلے کرتے ہیں LLC۔ LLC کیا ہے؟ LLC ایک کمپنی ہے جو کہ USA میں رجسٹر کی جاتی ہے۔ LLC اسٹینڈ فار لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی۔ یہ USA میں رجسٹر کی جاتی ہے اور اس کی رجسٹریشن کا ٹائم زیادہ تر 4 سے 8 ویک تک ہوتا ہے۔ USA میں LLC رجسٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس 52 اسٹیٹ ہیں۔ 52 اسٹیٹ کا مطلب کہ 52 کنٹری ہے، یعنی کہ USA میں کسی بھی اسٹیٹ میں ہم اپنی LLC رجسٹر کر سکتے ہیں، مگر ہم نے یہ چیز چیک کرنی ہوتی ہے کہ کون سا اسٹیٹ ہمارے لیے بیسٹ رہے گا۔ یہ جو چار چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تقریباً ایوریج ہر اسٹیٹ میں تقریباً ایوریج یہ چلتی ہے، مگر ہر اسٹیٹ کے لا وغیرہ، ادھر کے قانون، ادھر کا ٹائم پیریڈ، ادھر کی فیس وغیرہ ہر چیز علیحدہ ہے۔ آپ ادھر کنسیڈر ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اتنا ہی ٹائم لگے گا، مگر یہ ایوریج ہے کہ LLC کی جو ٹائم رجسٹریشن کا ہے وہ 4 سے 8 ویک لگ جاتے ہیں، مگر یہ ایک کنفرم نہیں ہے، یہ ایوریج ہے، کیونکہ ادھر 52 اسٹیٹ ہیں اور ہر اسٹیٹ کی ایک علیحدہ پالیسی ہے، ان کے ریگولیشن، ان کے لا، ہر چیز علیحدہ ہے، ان کی رجسٹریشن کا ٹائم پیریڈ بھی علیحدہ ہے، مگر ایوریج یہ چلتی ہے۔ اور ادھر کی جو رجسٹریشن فیس ہے وہ $700 سے $800 تک آپ کو رجسٹریشن کے لیے فی لگ جاتی ہے۔ اتنی فیس آپ کو لازمی چاہیے۔ اور جو اکاؤنٹنٹ کی فیس ہے وہ بھی بہت ہائی ہے، یعنی کہ آپ کسی بھی اسٹیٹ میں کریں، مگر USA میں ایوریج جو اکاؤنٹنٹ کی فیس ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے نسبتاً دوسری کنٹریز کی۔ جو کمپنی کی رجسٹریشن کے لیے جو اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے وہ اتنی فیس نہیں لیتے، مگر USA میں جو اکاؤنٹنٹ کی فیس ہے وہ باقی ملکوں میں کمپنی کی نسبت زیادہ ہے۔ تو ادھر کے جو ٹیکس کی معاملات ہیں وہ بھی بہت کمپلیکیشن ہے، کیونکہ ہر اسٹیٹ کا ایک اپنا ٹیکس لا ہے۔ کوئی اسٹیٹ کہتی ہے کہ آپ جو سیلز ٹیکس ہے وہ آپ 1 ماہ بعد کریں، کوئی اسٹیٹ کہتی ہے آپ 3 ماہ بعد کریں، یعنی کہ ہر اسٹیٹ کا ایک علیحدہ لا ہے۔ کوئی اسٹیٹ کا جو سیلز ٹیکس کی لمٹ تھریش ہولڈ کوئی اور ہے، اور کوئی اسٹیٹ کا جو ٹیکس کی لمٹ ہے وہ اور ہے، یعنی کہ ادھر ٹیکس کے جو تھریش ہولڈ کی لمٹ ہے وہ ہر اسٹیٹ میں علیحدہ ہے۔ یا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ 52 اسٹیٹ میں یہ کمپنی بنانی ہے، تو ہر اسٹیٹ میں، ہر ملک میں، یعنی کہ اسٹیٹ کو آپ ایک ملک کی شکل سے دیکھیں تو ہر چیز علیحدہ ہے۔ تو آپ تو جب سیلنگ کر رہے ہوں گے تو آپ نے تو پورے USA میں سیلنگ کرنی ہے، مگر آپ کو ہر اسٹیٹ کے لا وغیرہ کو
مد نظر رکھتے ہوئے ان کے جو ٹیکس کے معاملات ہیں انہیں فیس کرنا ہوگا. اسی لیے وہاں کے اکاؤنٹنٹ کی فیس بہت ہائی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ہر اسٹیٹ کے ٹیکس کے لا کو ٹیکس کے جو معاملات ہیں انہیں فیس کرنا ہوتا ہے، انہیں ہینڈل کرنا ہوتا ہے. آپ جب امیزون کے تھرو سیلنگ کرتے ہیں، آپ نے کوئی ایک اسٹیٹ میں سیلنگ نہیں کرنی ہوتی، آپ نے پورے یو ایس اے میں سیلنگ کرنی ہوتی ہے. تو جہاں پر امیزون کا ویئر ہاؤس ہے وہاں پر تو امیزون آپ کے بھی آپ کسٹمر سے سیلز ٹیکس لے کر ان کے جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر وہ سبمٹ کرا دیتا ہے. مگر کئی اسٹیٹ ہیں جہاں پر ان کا ویئر ہاؤس نہیں ہے اور وہاں پر آپ کو خود سے سیلز ٹیکس کلیکٹ کر کے وہاں کے جو ڈپارٹمنٹ ہے سیلز ٹیکس کا وہاں پر سبمٹ کروانا ہوتا ہے، اور ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر ہی کروانا ہوتا ہے. اگر آپ ان کے ٹائم پیریڈ کو اگنور کر کے یعنی کہ اس کی ٹائم پیریڈ کی لمٹ کو کراس کر کے سبمٹ کرائیں گے تو وہ آپ پر جرمانہ وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں. آپ کے تھریش ہولڈ کو جب آپ اس کی لمٹ کراس کرتے ہیں تو پھر اس حساب سے وہ آپ پر جرمانہ بھی لگائیں گے. تو وہاں کے جو ٹیکس کے معاملات ہیں بہت کمپلیکیشن ہے. اور ایسے ہی جو انکم ٹیکس ہے وہ بھی اس طرح کمپلیکیشن ہے، وہ بھی ہر اسٹیٹ کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے ٹیکس کے لا کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر ہی وہ فائل کرنا پڑتا ہے، اور یہ آپ کو اینولی کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اکاؤنٹنٹ کے تھرو ایل ایل سی رجسٹر کرواتے ہیں تو وہ تو آپ کو ای آئی نمبر اسٹینڈ فار امپلائی آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، اور ساتھ میں آپ کو آئی ٹی آئی نمبر یعنی کہ انڈیویجول ٹیکس پے آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، وہ خود یہ سارے ڈاکومنٹ آپ کو ایل ایل سی رجسٹر کرنے کے ساتھ ساتھ پرووائڈ کرے گا. اگر آپ انڈیویجولی طور پر خود سے ایل ایل سی رجسٹر کرتے ہیں تو پھر یہ ڈاکومنٹ آپ کو خود اپلائی کر کے یہ حاصل کرنے پڑیں گے. اور اب چلتے ہیں ہم یو کے میں ایل ٹی ڈی پہ. ایل ٹی ڈی اسٹینڈ فار لمیٹڈ کمپنی، یہ یو کے میں رجسٹر ہوتی ہے، اور اس کمپنی کی رجسٹریشن کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 3 سے 4 ڈیز میں، جی ہاں 3 سے 4 ڈیز میں آپ یو کے میں ایل ٹی ڈی کمپنی رجسٹر کروا لیتے ہیں. اور اس کی فیس بھی جو یو ایس اے سے دیکھ لیں آپ کتنی کم ہے. ادھر $700 سے $800 لگتے ہیں، ادھر 400 سے 500 پاؤنڈ میں آپ ایک یو کے میں کمپنی رجسٹریشن کروا لیتے ہیں. اور یہ وہ فیس ہے جس میں آپ ادھر کا ایڈریس، ادھر کا فون نمبر، ادھر کی A to Z جو چیزیں آپ چاہیے وہ آپ اس فیس میں، یہ ایوریج ہے، یہ وہاں کی کمپنی کی رجسٹریشن کی ایوریج فیس ہے. اور اس فیس میں آپ تقریباً ہر چیز آپ رجسٹر کروا لیتے ہیں. آپ وہاں کا نمبر بھی لے لیتے ہیں، آپ وہاں کا ایک یونیک ایڈریس بھی پرچیز کر لیتے ہیں. اور وہاں کے اکاؤنٹنٹ کی فیس یو ایس اے کی نسبت بہت لو ہے، کیونکہ وہاں پر پورے ملک میں ٹیکس کے معاملات ہر جگہ پر سیم ہے. وہاں پر اتنی کمپلیکیشن نہیں ہے جتنی کہ یو ایس اے میں ہے، کیونکہ یو ایس اے میں 52 اسٹیٹ ہیں اور ادھر سمجھ لے کہ ایک ہی اسٹیٹ ہے، یعنی کہ ایک ملک ہے اور ایک ہی اسٹیٹ ہے. ادھر اتنے ٹیکس کی کمپلیکیشن نہیں ہے. ادھر ٹیکس کی اپنی ایک انہوں نے تھریش ہولڈ رکھا ہوا ہے کہ جنہیں آپ کراس کر کے آپ ٹیکس جو پے کرنا پڑے گا. اور اگر آپ اکاؤنٹنٹ وغیرہ کے تھرو کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے آپ پر ہی جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے تو ادھر وہ سبمٹ کرتا ہے، سیلز ٹیکس بھی اور انکم ٹیکس بھی. اگر آپ اکاؤنٹنٹ کے تھرو کمپنی رجسٹریشن کرواتے ہیں تو وہ آپ کو ویٹ نمبر لے کے دے گا، ویٹ از اسٹینڈ فار ویلیو ایڈڈ ٹیکس، اور ساتھ آپ کو یو ٹی آر نمبر لے کے دے گا، یو ٹی آر اسٹینڈ فار یونیک ٹیکس پیئر ریفرنس نمبر. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یو آر آئی نمبر لے کے دے گا، یو آر آئی نمبر اسٹینڈ فار اکنامک آپریٹر رجسٹریشنز اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم. یہ ای آر آئی نمبر کیا ہے؟ ای آر آئی نمبر ایک ایسا نمبر ہے جب آپ آؤٹ آف یو کے کوئی بھی انوینٹری آپ یو کے میں لاتے ہیں تو آپ کو کسٹم کلیئرنس کے لیے اس نمبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سارے ڈاکومنٹ آپ کو اکاؤنٹنٹ پرووائڈ کرے گا. اگر آپ انڈیویجولی اپنے طور پر ایل ٹی ڈی رجسٹر کروائیں گے تو یہ سارے ڈاکومنٹ آپ کو خود اپلائی کر کے رجسٹر کروانے پڑیں گے. تو یہ کمپنی جو یو ایس اے کی نسبت ہے بہت آسانی کے ساتھ اور بہت ایزیلی آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. اس میں بہت زیادہ یو ایس اے میں یعنی کہ ایل ایل سی
कंपनी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, मगर LTD UK में आपको इतनी कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं करना पड़ता। ये बहुत इजीली और 3 से 4 दिन में ही आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो, हम क्विकली अपनी कंपनी रजिस्टर करके तो हम सेलिंग कर सकें। और अब हम इनकी जो डॉक्यूमेंट हैं उनको चेक कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर चाहिए। LLC रजिस्टर करवाने के लिए आपको यूनिक एड्रेस चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि आप वहाँ का एक वर्चुअल एड्रेस बाय कर ले, वही आपके लिए काफ़ी है, मगर वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। आप एक यूनिक एड्रेस बाय करेंगे, क्योंकि वर्चुअल जो एड्रेस है वो बहुत से लोग इस्तेमाल करते होते हैं, जो कि अगर आपका उसी एड्रेस में जो कि कोई और भी इस्तेमाल कर रहा होगा, तो फिर आगे जब आपने अमेज़ॉन पर अकाउंट बनाना है तो वहाँ पर जाकर आपको बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए आप यूनिक एड्रेस को ही बाय करेंगे, और उसके साथ जो ओनर का नाम है वो चाहिए, और उसके साथ साथ आपको एक कंपनी, यानी कि जिस नेम पर आपने कंपनी रजिस्टर करनी है वो नेम आपने पहले से ही सोच के रखा हो, और ये भी नाम आपका यूनिक होना चाहिए कि ऐसा नाम हो कि जिस नाम LLC पहले से कोई भी वहाँ पर उसकी रजिस्ट्रेशन ना हुई हो। और फिर आपको उसके साथ USA का एक रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए, जिसके थ्रू आप LLC क्रिएशन करेंगे, और उसके रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू ही आप यूनिक एड्रेस भी बाय कर सकते हैं। और उस रजिस्टर्ड एजेंट के जो यूनिक एड्रेस के डैशबोर्ड में आपको जो जो डॉक्यूमेंट आपके एड्रेस में आएंगे वो आप उधर अपने डैशबोर्ड से वो इजीली हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ आपको एक ईमेल चाहिए, कोशिश करें कि ये एक प्रोफेशनल ईमेल हो। और फिर आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए, जिसकी डिटेल को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी LLC क्रिएशन करेंगे। और वहाँ का USA का एक फ़ोन नंबर चाहिए। उसके साथ आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उसकी डिटेल भी चाहिए। इसके अलावा UK में जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो वहाँ पर एक यूनिक एड्रेस चाहिए, जैसे कि मैंने USA में बताया कि यूनिक एड्रेस आपको क्यों चाहिए। और वहाँ पर जो आपने LTD कंपनी रजिस्टर करानी है उसके लिए भी एक यूनिक नेम चाहिए, कि वहाँ पर कोई भी उस नेम से LTD कंपनी रजिस्टर ना की हुई हो पहले किसी ने। और इसके साथ ओनर की डिटेल चाहिए, ओनर का नाम चाहिए, फिर वहाँ का UK का फ़ोन नंबर चाहिए, और एक पासपोर्ट चाहिए, उसकी डिटेल चाहिए। और इसको कोशिश करें कि आप स्कैन कॉपी भी रखें, और साथ ईमेल एड्रेस चाहिए, और फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उसकी डिटेल भी चाहिए। बहुत से लोगों के यही भी सवाल हैं कि आप अगर एक मुल्क में कंपनी रजिस्टर करते हैं तो क्या उस कंपनी को इस्तेमाल करते हुए अमेज़ॉन पर आप किसी दूसरे मुल्क में उस कंपनी को इस्तेमाल करते हुए सेलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। अगर आपने LTD यानी कि UK में आपने कंपनी रजिस्टर करवाई है तो आप चाहते हैं कि मैं USA में सेलिंग करूं, उस कंपनी को इस्तेमाल करते हुए UK की कंपनी को इस्तेमाल करते हुए USA में सेलिंग करूं, तो ये मुमकिन है। आप UK की कंपनी को इस्तेमाल करते हुए USA में आप सेलिंग कर सकते हैं, USA में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप जब प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करेंगे तो आप उस कंपनी को UK की कंपनी को इस्तेमाल करते हुए आप USA में अकाउंट क्रिएशन कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। मगर रिकमेंडेशन ये होती है कि जहाँ पर आपने सेलिंग करनी है कोशिश करें कि आप वहाँ पर ही अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं, क्योंकि जब आपने होलसेल का बिज़नेस मॉडल करना होता है तो ब्रांड से अप्रूवल लेने पर आपको वो कहते हैं कि अपनी कंपनी की डिटेल दें। तो अगर आप USA में सेलिंग करते होंगे और आप अपनी कंपनी की डिटेल UK की देंगे तो वह ब्रांड आपको कभी अप्रूवल नहीं देगा। वो कहेगा कि आपकी तो कंपनी UK में, तो हम क्यों आपको अपनी परमिशन दें, आप तो इधर फिज़िकल तौर पर है ही नहीं। तो इस सिनेरियो में फिर वो आपको जो ब्रांड अप्रूवल है वो नहीं देते। तो रिकमेंडेशन तो यही है कि आप जहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं वहाँ पर ही अपनी कंपनी रजिस्टर कराएं। मगर ये भी मुमकिन है कि आप किसी और कंपनी की, किसी और मुल्क की कंपनी को इस्तेमाल करते हुए किसी और मुल्क में आप अकाउंट ओपन करके सेलिंग कर सकते हैं।
تو یہ ایک چھوٹا سا اوور ویو تھا LTD اور LLC کا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.